کیا پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے؟ بہت سارے جو سیاسی ناقدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہونا چاہیے جس میں ملک آگے چلتا ہوا نظر آئے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ایک پارٹی کو اندر بند کر کے اور باقی جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اس سلسلے سے آگے چلا جائے، ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، جو پولیٹیکل نوعیت کے مقدمات ہیں ان کو سیاسی میدان میں ہی ڈیل کیا جائے اور پاکستان کے لیے آئندہ کے لیے دروازے کھولے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تحریک انصاف والے بہت اوپر ہواؤں میں تھے، زمین پہ پاؤں رکھنے پہ تیار نہیں تھے۔ اب تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، تو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی مثبت جواب نہیں آ رہا، تو جب تک تالی دونوں ہاتھوں سے بجے نہیں تو بات آگے چل نہیں سکتی۔ آج ایک علی مین گنڈا پور کا بیان ہے جس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تھوڑا نرمی پر مائل ہو گئے ہیں اور آمادگی ظاہر کر رہے ہیں پبلک سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کا آغاز کس سے ہوگا؟ سیاسی قوتوں سے یا آرمی چیف اور DGI سے؟ یہاں پہ بھی دو اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ سیاسی میدان میں بات چیت ہونی چاہیے، پولیٹیکل فورسز بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا ہے تو سیکنڈ سٹیج پر اس کو انگیج کریں اور ملک کے لیے ایک راستہ نکالیں۔ اگر پہلے ہی سٹیج یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے تو پھر عمران خان اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں 2011 سے لے کر 2018 تک کا ان کا سفر ہے۔ حکومت بنانے کے لیے باقی ساروں کو چور ڈاکو بنایا گیا تھا، تو وہ صورتحال ملک کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ ایک نیا پاکستان کا نعرہ لگا کر جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، کیا دوبارہ ویسے ہی کرنا ہے یا پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں بچی جو حکومت میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہیں کرتی۔ نون لیگ بھی اسی راستے سے، PTM بھی اسی راستے سے، عمران خان بھی اسی راستے سے۔ تو پاکستان کے لیے آئندہ کا سفر کیسے طے ہوگا؟ شاید یہ سیاسی قوتیں آپس میں طے کر لیں تو سب کا اور پاکستان کا اسی میں بھلا ہے۔ آج تو انہوں نے کہا کہ مجھے عمران نے مینڈیٹ دیا، لیکن ان کے اپنے لیڈرز پچھلے چند روز میں جو بیانات دے رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ آرمی چیف DGI، دوسرا کہتا ہے نہیں بات چیت نہیں، تیسرا کہتا ہے پولیٹیکل فورسز، تیسرا کہتا ہے ابھی پتہ نہیں۔ اب یہ صورتحال ہے، پارٹی کے اندر سے ہر بیان پہلے سے مختلف ہے۔ ایک شرط یہ بھی عائد کر دی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM سے تو بات نہیں ہوگی، یہ تینوں جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی، باقی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو باقی پھر جو ایک تو مولانا صاحب کو جو کچھ پچھلے کچھ عرصے کہہ رہے تھے، اس کے بعد اب ان سے جپھی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو بڑی کوئی جماعت پیچھے بچتی نہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس سے آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاید وہ راستہ جس وقت تک وہ دروازہ نہ کھولیں فی الحال تو وہ بند نظر آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی آج علی مین گنڈا پور نے ایک بیان جاری کیا، دکھائی۔ مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے۔ مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے۔ مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکہ ہوا ہے۔ جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں۔ جناب، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں حافظ حمداللہ صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور زین قریشی صاحب، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب آپ سے شروع کر لیں۔ PTI کا بظاہر ہمیں جو تاثر ملتا ہے کہ وہ کوئی DGI انہیں بلا لیں تو بڑے خوشی سے چائے پہ جائیں گے، اگر شہباز شریف نے دعوت دی تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں آتے، تو اس طرح تو پاکستان آگے نہیں چلنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ ندیم صاحب، بات یہ ہے کہ اگر علی مین گنڈا پور اور ان کی کیبنٹ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت اگر کور کمانڈر ہاؤس میں جا سکتے ہیں تو وہ GHQ میں کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے، وہ تو انتظار میں ہے، ان کو دعوت نہیں ملی۔ ایک بات، دوسری، ابھی میں ماضی میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں ماحول کو تلخ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی کافی حد تک کہتے ہیں کہ ہم ماضی کو بھول چکے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کیسے بڑھیں گے ان کے اپنا بیانیہ ہے۔ اور کل تک وہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دیا اور پھر تاحیات ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا رہے تھے، پھر بعد میں لڑائی ہو گئی۔ پارٹی کی بنیاد کیسے رکھی گئی، آگے کیسے پروموٹ ہوئی، کیسے اس میں ہوا بھری، اس میں نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب سے بیٹھنے کی بات ہے یا سیاسی پارٹیوں سے، ایک بات تو میرے خیال میں طے ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کرے کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن صاف اور شفاف ہو۔ آپ کے شو میں نے کہا ہے، میں نے کہا کہ مجھے 2024 کا الیکشن صاف اور شفاف نہیں لگ رہا، بلکہ اس میں وہ دھاندلی ہوگی جو 2018 کو آپ بھول جائیں گے۔ اور یہی بات، سیم یہی بات میں نے پارٹی کی ہمارے جنرل، آپ نے کہا شہباز شریف بے اختیار ہیں، تو شہباز شریف بے اختیار ہیں تو ان سے تو پھر بات چیت کا فائدہ نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جنرل کونسل پارٹی کی، اس میں بھی میں نے یہی بات کی۔ ابھی شہباز شریف صاحب اور پہ ناراض نہ ہو میرے بھائی ڈاکٹر طارق فضل چودھری، اگر آپ ادھر بند کمرے میں ان سے پوچھے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم بے اختیار ہیں، ادھر نہیں کہیں گے، کیونکہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ حکومت میں ہے۔
اور ان کے بہت سے ساتھی ہے پہلے اسکرین پہ بھی آتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت ہمیں کیا کہتے ہیں اردو میں، حکومت ہم نہیں کریں گے، ہمیں ملی ہے یا ہمیں تونپا گیا ہے، اس طرح کی باتیں. میں ہمیشہ ایک لفظ کرتا ہوں کہ یہ موجودہ سیاسی پارٹیوں کی حکومت کے ساتھ جو شادی ہے، یہ شادی بالرضا نہیں ہے، یہ شادی بالجبر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ شادی بالجبر زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور جب شادی بالجبر ہوگا تو پھر اختیارات کس نے یہ شادی کروائی ہے، پھر اختیارات اسی کی ہوگی. لہٰذا میں تو برملا کہتا ہوں کہ ناراض نہ ہو کوئی ساتھی، موجودہ حکومت کے پاس ٹکے کا اختیار بھی نہیں ہے. اگر اختیار ہوتی تو وزیر خزانہ کہاں سے ہے، وزیر داخلہ کہاں سے ہے، آپ بتا ہی دیں ذرا. میں تو بتا تو اس کی شناختی کارڈ ابھی بنایا گیا نا. نہیں، کہاں سے آئے، کہاں سے، کس نے لگایا؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے لگایا، بالکل لگایا. وزیر داخلہ کہاں سے لگایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے لگایا. شہباز شریف کو آپ خود سر ایک اور بھی بتا دیں، شہباز شریف کو کس نے، جب الیکشن اسٹیبلشمنٹ، شہباز شریف کو کس نے لگایا؟ جب اسٹیبلشمنٹ الیکشن انہی کی نگرانی میں ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں تھا، تو پھر یہ حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف کو کس نے لگایا؟ جس نے محسن نقوی کو لگایا. کس نے لگایا؟ اسٹیبلشمنٹ نے. یہ بات طارق فضل صاحب بس خواہ مقابل سے بنوانا چاہتے ہیں. آپ کا اپنا بیٹا فوج میں، آپ ایک بات کروں، میرا بیٹا فوج میں، ابھی وزیرستان میں پوسٹنگ، میری بات تو سنیے، وزیرستان میں، جی میرا بیٹا فوج میں، لیکن فوج میں جو ہے وہ اپنے چوائس پہ، میں نے نہیں روکا ہے، میں نے کسی بیٹے کو بھی نہیں روکا ہے. پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے، ایک بات دیکھیں، جو مشکل محاذوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں نا، ان ساروں کو سلام ہے. میں آپ کو کیا، میں ابھی آ رہا ہوں اسی پر. میں اس ہر فوجی کو، ہر اس سپاہی کو جس لیول کا بھی ہو، جو ملک کی دفاع کر رہا ہو، ملک کی چوکیداری کر رہا ہو، 25 کروڑ کی چوکیداری کر رہا ہو، اس کو ایک ہاتھ سے نہیں، 2 ہاتھ سے سلام پیش کرتا ہوں، 2 ہاتھ سے فیشن بن گیا. پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگے اور اس کے بعد سوٹے مارے. علامہ صاحب مجھے بات کر رہے تھے، انہوں نے میرے سے سوال کیا، میں ایک بات کروں، الزامات لگا دیے ہیں، ہماری جماعت پہ لگا دیے ہیں، پرائم منسٹر پہ لگا دیے ہیں. بات ختم ہو گئی تھی آپ کی، پھر انہوں نے چھیڑ دیا آپ کو. بات کروں نا، آپ نے چھیڑ دیا ہے. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. میں نے جنرل ایوب کے خلاف لڑائی کیا، نام لیتا ہوں میں نے جنرل ایوب کے بات چیت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں عمران خان کی طرف سے، انہوں نے تو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پہ کاٹا ڈال دیا. تو پیچھے وہ ان کا دلی خواہش یہی ہے جو انہوں نے کہا نا، کورٹ کمانڈر ہاؤس گئے تھے پشاور میں، تو یہاں پہ بھی خواہش یہی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں گھسیٹنا، ان کے کردار کے حوالے سے گفتگو، یہ کوئی آج کا موضوع نہیں ہے. دہائیاں گزر گئی ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کے رول کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرنا، اور اپنے حق میں جس طریقے سے بھی ہو، اگر آپ جیتے ہوں تو بہت اچھا، اور آپ ہارے ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ ان کے رول. گجرانوالہ کے جلسے میں 9 دفعہ نام لے رہے تھے نواز شریف صاحب، وہ کیا کر رہے تھے؟ نہیں، میں آتا ہوں اس پہ، مجھے سوال کے اوپر سوال نہ کریں، مجھے یہ بات ذرا کلیئر کرنے دیں. ٹھیک ہے، مولانا صاحب کو آپ نے پورا ٹائم دیا ہے، مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دیں. کافی سارا ٹائم ملے گا، ٹینشن نہیں لینی. گجرانوالہ کے جلسے میں 9 دفعہ نواز شریف نے کیوں نام لیا؟ جو دیکھیں، بات یہ ہے کہ نام لے کے انہوں نے یہ کہا، جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہے میں اسے سلوٹ کرتا ہوں. فوج کے اندر اگر کوئی بھی غیر آئینی کام کرے گا تو اس کی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، میں بھی نہیں کروں گا. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ اس وقت انہوں نے ان کا کردار اس وقت آئینی تھا کہ غیر آئینی تھا، اس حوالے سے انہوں نے بات کی. آئینی تھا وہ یا غیر آئینی تھا؟ غیر آئینی تھا. آج بھی اگر کوئی کسی کا غیر آئینی قدم کوئی اٹھائے گا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہ آج کر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ میں نے کہا نا، یہ فیشن سا بن گیا. ابھی یہ جو آپ نے سوال پوچھا اور تحریک انصاف کے کوئی تقریباً 6 یا 7 لیڈرز کے آپ نے بیانات سنائے، مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ کسی گاؤں میں ایک شخص جو ہے نا وہ سیانہ سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے لے کے جاتے تھے اور وہ حل بتاتا تھا. تو ایک دفعہ لوگ مسئلہ لے کے گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا اور اس کے بعد ہنسنا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ روئے اور ہنسے؟ اس نے کہا رویا اس لیے ہوں کہ اگر میں دنیا پہ نہ رہا تو پھر آپ کو مسائل کے حل کون بتائے گا. تو انہوں نے کہا آپ ہنسے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ہنسا اس لیے ہوں کہ تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس ہے ہی نہیں. اب اس پہ ہم نے رونا یا ہنسنا یہ بھی بتا یہ جو سیانے ہیں نا، ان صاحب کا حال وہی ہے. اچھا، آدھے رو رہے ہیں آدھے ہنس رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے ڈی جی آئی سے بات کرنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے چیف آف، یعنی یہ بات کوئی سیاسی بندہ کر سکتا ہے کہ میں نے سیاسی مذاکرات کرنے ہیں کس سے کرنے ہیں؟ ڈی جی آئی سے. میں نے پولیٹیکل ڈیبیٹ کرنی ہے کس سے کرنی ہے؟ آرمی چیف سے.
ایک طرف آپ ان کو الزام دے رہے ہیں، دوسری طرف ان سے ملاقات کے اور مذاکرات کے خواہش مند ہیں. یہ انہوں نے لائن ڈرا کر دی. انہوں نے کہا نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی نہ ایم کیو، اور شاید وہ پنڈی والے دروازے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کب دروازہ کھلتا ہے. کو آپ کیا نام دیں گے؟ اور انہی میں 3 لوگ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے، پولیٹیکل فورم پہ کریں گے. اور ملک صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ چیں کریں چوں کریں، جب تک پولیٹیکل فورسز پاکستان میں ہوش کے ناخن نہیں لیں گی، آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گی، نہ اس ملک کے مسئلے حل ہونے ہیں، نہ پاکستان میں سیاست نے آگے بڑھنا ہے.